جی میں سوال کروں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لبیک یا امام کہنا زبان سے کافی ہے یا عمل اور کردار کا ہونا بھی ضروری ہے؟ اور یہ کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں وقت بہت نزدیک ہے, تعجیل انشاءاللہ ضرور ہوگا اور جلد سے جلد ہوگا, لیکن تبدیلی نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے کہ ممبر سے وہ میسج نہیں مل رہا ہے کہ لوگ خود نہیں اس میسج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. محترم, آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم زبان سے تو لبیک یا امام بھی کہہ رہے ہیں اور ہر نماز کے بعد زیارت میں بھی ہم العجل العجل یا امام کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آیا ہم نے تیاری بھی کچھ کی ہے یا ان چیزوں کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں دل اور دماغ سے کی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں فقط زبان سے کہی جاتی ہیں, دل اور دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. چونکہ جو چیز دل سے اور دماغ سے سوچ کر کہی جائے تو زبان سے نکلی ہوئی بات ضرور اچھی ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے. اب یہ جو امام کا ہم نام لے رہے ہیں, پرچار کر رہے ہیں, 15 شعبان کو محفل میلاد بھی منعقد ہے اور ہر مجلس میں امام کا ذکر بھی ہے, تو بات اتنی سی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سرکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے والا کما حقہ وہی رب کو پہچانتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب ہم ہر آن ہر لمحہ امام کو سوچیں گے اور امام کی طرف توجہ کریں گے تو پھر ہمارے معاملات بہتر بھی ہوں گے اور کما حقہ ہم امام کے پہچاننے والوں میں بھی ہیں, معرفت رکھنے والوں میں بھی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ آیت اللہ العظمیٰ آقا مرعشی نجفی سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ہیں مگر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو مرعشی نجفی صاحب نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنا رخ دوسری طرف کرو اور پشت میری طرف کرو. جب وہ شخص کھڑا ہو گیا تو مرعشی نجفی صاحب کی طرف اس نے پشت کی اور منہ دوسری طرف تھا, تو پوچھا کہ کیا میں نظر آ رہا ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں, آپ نظر نہیں آ رہے. کہا کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کہا چونکہ میرا منہ اس وقت دوسری طرف ہے. تو مرعشی نجفی صاحب نے کہا اس لیے تمہیں امام کی زیارت نہیں ہوتی, امام کا قرب حاصل نہیں ہوتا, چونکہ تمہارا امام کی طرف رخ نہیں ہے, تمہارا امام کی طرف چہرہ نہیں ہے, تمہارے امام کی طرف توجہ نہیں ہے. جب ہماری توجہ بھی امام کی طرف ہوگی, فقط زبان سے نہیں, اپنے جسم کے ساتھ, اعضاء و جوارح کے ساتھ. پروردگار عالم نے بھی اپنی عبادت کو فقط زبان سے یہ نہیں کہا میں قبول کروں گا, کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے, کامیاب ہوں گے. کون؟ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں, اور فقط ایمان اور عمل صالح نہیں بلکہ اس کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے ساتھ بھی رہیں, حق کی تلقین بھی کریں, صبر کے ساتھ بھی رہیں اور صبر کی تلقین بھی کریں. تو گویا فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور یہ کہ ہم تو امام کے
ماننے والے ہیں اور امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں اور آخری بات کہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کی دعوت کی ہے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ اور رات کا کھانا آپ کا ہمارے گھر میں ہے، افطار ہمارے گھر میں ہے، آپ نے بلایا ان کو، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ نے کھانا بھی تیار کیا، گھر کا ماحول بھی اپنے مہمان کے مطابق بنایا، اور جب مہمان آیا تو ہر چیز کو پہلے تیار کیا تاکہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کر سکیں اور ان کے آنے سے پہلے گھر کے کام نمٹا لیں۔ آیا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور امام ابھی تشریف لے آئیں تو گھر میں ہم نے امام کے لیے ویسی تیاری کی ہے جیسے امام چاہتے ہیں، جس ماحول کو امام پسند فرماتے ہیں، کیا وہ ماحول ہے ہمارا؟ تو ہمیں توجہ کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنی عبادات کے اندر خلوص پیدا کرنا پڑے گا اور معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا، اور قرب محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر محافل مجالس کا انعقاد کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی امام کے متعلق ہمیں بتانا پڑے گا، اس لیے کہ خداوند عالم نے ہزاروں نعمات دی ہیں اور اس نے یہ کہا وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر خداوند عالم کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کو خدا نے کہا بس یہی ایک نعمت ایسی ہے میری بارگاہ سے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا کہا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ جو تمہارے پاس ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اگر تم مومن ہو تو امام کی طرف توجہ فرماؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔